أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہے جی، آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ برج کی جمع ہے بروج۔ برج کہتے ہیں دور سے نظر آنے والی چیز کو، تو یہ جو مینار ہیں ان کو برج بھی کہتے ہیں۔ تو لاہور کو برجوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ بہت مینار ہیں لاہور میں، اس وجہ سے اسے برجوں کا شہر کہتے ہیں۔ تو آسمان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ذات البروج، برجوں والا۔ آپ اگر کبھی اخبار وغیرہ میں دیکھیں تو جو یہ انہوں نے ہوروسکوپ کے قسمت کا حال کے وہ لکھے ہوتے ہیں خانے، ان میں جو انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں نا 12 ستارے، ان کو بھی برج کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہاں وہ مراد نہیں ہے کیونکہ اسلام تو اسے مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ برج کہتے ہیں، میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی نمایاں چیز کو، بلند چیز کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے بیٹھنے کے مقامات مقرر کر رکھے ہیں، چوکیاں بنا رکھی ہیں، جیسے آپ کے چیک ناکے بنے ہوتے ہیں، آسمانوں پر بھی اللہ نے چیک ناکے بنا رکھے ہیں، جہاں پر فرشتے تعینات ہیں جو آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو اندر باہر آنے جانے نہیں دیتے، اور شیاطین اگر آسمان کے قریب جانے کی کوشش کریں تو انہیں بھگا دیں۔ تو ان چوکیوں کو بروج کہا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا، یعنی وہ آسمان جس پر چوکیاں بنائی گئی ہیں، حفاظتی ناکے بنائے گئے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ کیے گئے۔ حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے کی اور حاضر کیے ہوئے کی، یعنی وہ بندہ جو گواہ ہوگا اور وہ بندہ جس کے لیے گواہی دی جائے گی۔ ہر امت حاضر کی جائے گی اور اس پر اس کے نبی کی گواہی ہوگی، ہر عہد کے لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ان کے نیک افراد کے ان پر گواہیاں ہوں گی۔ تو وہ لوگ جو گواہ ہیں اور وہ بھی جو گواہی دے رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، سب پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں سب سے بڑی سچائی کی، قُتِلَ اصحاب الاخدود، تباہ ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے۔ یہ ایگزیکٹلی قتل ہونے کے معنی میں نہیں ہے، تباہ ہونے کے معنی میں ہے۔ تباہ ہو گئے خندقوں والے، خود کہتے ہیں گھڑے کو، ہاں، خد یہ گال میں جو گھڑا پڑتا ہے ڈمپل، اس کو بھی کہتے ہیں، تو اسی سے اخدود جمع ہے، خندقوں والے، گڑھوں والے۔ انار آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی، انہوں نے آگ جلائی تھی جو ایندھن والی تھی، ایندھن سے چلی تھی۔ اس جب ہم علیہا قعود، وہ اس پر بیٹھے تھے، یعنی کہ آگ جلوائی اور خود کناروں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، انہوں نے مومنوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے گواہ وہ خود ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر مومنوں سے، اس بات کا الا ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ انہوں نے مومنوں کو صرف اس بات کے لیے ستایا اور بدلہ لیا اس بات کا ان سے کہ وہ اللہ پر ایمان کیوں لائے، وہ اللہ جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ الذی، وہی رب ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ۔ یہ واقعہ ہے دراصل ایک، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا پیغام دیا، یہود سب سے بڑے دشمن تھے ان کے، اور دوسری طرف آتش پرست تھے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے مگر اسلام کی تعلیمات پھیلتی رہیں لوگوں میں۔ تو یمن کے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ یمن اس وقت تھا ایران والوں کے قبضے میں، یعنی کہ آتش پرست وہاں کے حاکم تھے۔
آگ کی پوجا کرنے والے. تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی. تو ایمان لانے والوں کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں، جیل میں ڈالا گیا، مارا پیٹا گیا، جو کر سکتے تھے کیا. ماشاء اللہ وہ مومن قائم رہے اسلام پر، اور لوگ ایمان لانے لگے. اب یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی جسے ان لوگوں نے قید میں ڈال دیا. بہت تنگ کیا، بہت ستایا، مگر یہ بات نہیں ہے، انہوں نے دین نہیں چھوڑا. تو ان ظالموں نے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ جلوائی، ساروں کو حاضر کیا گیا، یعنی وہاں خود یہ بیٹھے اپنی سٹیج سے جا کر تماشا دیکھنے کے لیے. اور انہیں کہا گیا کہ یا تو تم اسلام چھوڑ دو یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیں. اللہ کے ایک بندے نے بھی اسلام نہیں چھوڑا. انہیں ایک 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 کر کے گھڑوں میں پھینکا گیا. اکٹھے بھی نہیں پھینکا گیا، ظالموں نے ایک ایک کر کے پھینکا تاکہ جو باقی ہیں ان کو عبرت ہو. تو ایک ایک کر کے پھینکا، ساروں کو جلا دیا، بیچاروں کو زندہ جلا دیا. ظاہر ہے یہ اتنا سمپل تو نہیں تھا. فیملیز تھی پوری پوری، ماں باپ کے سامنے بچے زندہ جلا دیے گئے، شوہروں کے سامنے بیویاں زندہ جلا دی گئی، بیویوں کے سامنے شوہر زندہ جلے. جو پہلے گیا دوسرے کے لیے رنج ہے. بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی. مگر وہ مومنین ماشاءاللہ ثابت قدم رہے، ایک نے بھی اسلام نہیں چھوڑا. اور ان ظالموں نے ایک بھی مومن کو زندہ نہیں چھوڑا. وہ جتنے بھی لوگ تھے، مختلف تعداد آتی ہے، کوئی کہتا ہے 500 تھے، کوئی کہتا ہے 2000 تھے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. لیکن وہ جتنے بھی تھے ان ظالموں نے سب کو زندہ جلا دیا. جرم صرف یہ تھا کہ وہ اسلام کیوں لائے ہیں. پھر اللہ پاک نے انہیں سزا دی اس طرح سے کہ اس وقت تک رومن گورنمنٹ عیسائی ہو چکی، اور حبشہ کا جو علاقہ تھا یہ رومیوں کے زیر اثر تھا. تو رومنز نے پھر ان کو حبشہ کے گورنر کو، رومی کنگ نے حکم بھیجا ان پر حملہ کرنے کا، حبشہ والوں یہ یمن والوں پر. تو یمن پر پھر اٹیک کیا جو ہے حبشہ والوں نے، اور یمن کو فتح کر دیا. تو اس طرح یمن پھر عیسائیوں کے قبضے میں آ. تو یہ سارے دنیا میں مارے گئے، قتل ہو گئے. آخر یمن ویسے حکومت تو مسلمانوں کی میں آ چکا ہے زمانے سے، باقی نون مسلم تھوڑے بہت تو ہوں گے جیسے پاکستان میں ہیں. تو جو یمن والے تھے یہ آتش پرست حکمران اور سارے، تو یہ سارا لوٹ تو قتل ہو گیا، ظاہر ہے مارے گئے. دنیا میں بھی آخرت میں اصل سزا ملے گی. دنیا میں تو ویسے ہی اللہ نے ان کو خاتمہ کیا، اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، اصل سزا آخرت میں ملے گی. اور اس طرح یمن عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا. پھر بعد ازاں مسلمانوں کے ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن کی فتح وغیرہ ہوئی تھی. ویسے یمن والے مسلمان بھی ہو گئے تھے بعض قبیلے، پر پراپر فتح بعد میں ہوئی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں مومن مرد و مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ اس پر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے ہے آگ میں جلنے کا عذاب. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں مومنوں کو ستایا، خواہ مرد ہو یا عورتیں، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اب یہ جو ہے، اللہ نے کہا کہ توبہ نہیں کرتے، اس سے مراد ہے اسلام قبول کر لو. ایک ہی طریقہ ہے. مسلمانوں کے کئی دشمن ایسے تھے جو بعد ازاں مسلمان ہو گئے. تو جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. باقی اور کوئی طریقہ ہے. تو یہی اللہ فرما دے کہ اگر تو کوئی مسلمان ہو گیا تو پھر تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہے. لیکن جو کافر مر گیا اور تھا بھی مسلمانوں کا دشمن، تو اس کے لیے پھر جہنم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے اور نیکوکار ہو گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے باغات بنائے گئے ہیں جہاں وہ اطمینان سے رہیں گے، اور ان کا حصول ہی حقیقی کامیابی ہے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم. بات یہ ہے جی، اصل مقصود کیا ہے؟ ایک طرف اللہ نے کفار مکہ کو وارننگ دی کہ یمن کی اتنی مضبوط حکومت کو ہم نے تباہ کر دیا، تو تم لوگ کیا پھولے بیٹھے ہو کہ ہم قریش ہیں، ہم قریش ہیں، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. دوسری طرف مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ تم اکیلے ہی نہیں آزمائے گئے،
بہت لوگ آزمائے گئے اور انہوں نے صبر کیا، تو تم لوگ بھی صبر سے کام لو، اپنے وقت پر کام۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی اگر اللہ پکڑ کر لے تو بہت سخت پکڑتا ہے پھر۔ اِنَّهُ وَهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، وہی دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخش دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بڑی شان کا مالک ہے اور عرش کا مالک ہے۔ وہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسے رب سے مانگے، ایسے رب کے اوپر بھروسہ کریں، اور جب ایسی شان والا رب ہمارا مدبر ہے، ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ہاں بعض اوقات چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، تو اس کے اپنے اسباب۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و سمود، قوم فرعون، قوم سمود، یعنی کفار مکہ مسلمانوں کو مٹا دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے کہا ان کی حیثیت کیا ہے؟ قوم فرعون ختم ہو گئی، قوم سمود ختم ہو گئی، قوم عاد اتنی بڑی بڑی مہذب اسٹیبلشڈ قومیں ختم ہو گئی، ان کی کیا حیثیت؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا سسٹم ہے، اللہ نے جس کو جتنا ٹائم دینا ہے دینا ہے۔ جیسے آج ہمیں لگتا ہے نا یہودی غالب آ گئے، یہودیوں کا پلان بند کر رہا ہے، یہودیوں نے جو ورلڈ آرڈر دیا ہے اس پر دنیا کو لے کر چل رہے۔ ورلڈ آرڈر تو اللہ کا ہے، یہ اللہ کا پلان ہے سارا۔ میں بتاتی ہوں، تو لہٰذا میں بھی آپ سرچ کرتی ہوں، یہ نا اللہ کا پلان چل رہا ہے دنیا میں۔ اس وقت اگر ہم لوگوں کو ناکامی ہو رہی ہے، یہ بھی اس پلان ہی کا حصہ۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون سا وقت آنا ہے، مسلمان کتنے اس میں کسنے والے ہیں، یہ ہماری آزمائش کا وقت، ہر طرف سے ہم پر زور ہے۔ اچھا جن جادو والی سائڈ سے بھی زور ہے، کیونکہ ہم کمزور ہوئے ہوئے ہیں، سیاست کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، فحاشی کا بھی، فیشن کا بھی، دنیا پرستی کا بھی، ہر چیز اپنے پیک پر پہنچی ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ جب تک بگاڑ اس درجے کا نہیں آئے گا اللہ تو دخل نہیں دے گا۔ بگاڑ اس لیول کا آئے گا تو امام مہدی آئیں گے نا، وہ لیول آئے گا تو حضرت عیسیٰ کو اتارا جائے گا نا، تو پھر وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کا گریٹر پلان ہے جی، اس یہودیوں کا گریٹر پلان کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ہاں اپنا کام کرتے رہیں، کام چھوڑ کر نہیں بیٹھے۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے خبر پائی، آپ نے قصہ سنا فرعون کا اور سمود کی قوم کا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے میں لگے رہے۔ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، اللہ نے ان کے پیچھے سے انہیں گھیر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کے قبضے میں تھے، مگر وہ شور مچا رہے تھے جیسے وہ معاذ اللہ اللہ کے اختیار سے باہر ہو، تو پھر اللہ نے برباد کر دیا۔ بل ہوا قرآن مجید، ہرگز نہیں، یہ تو قرآن مجید ہے، یہ بڑا شان والا قرآن، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، میں نے تباہ کر دیا، اب تو قرآن آ گیا ہے جو فائنل ریویلیشن ہے، آخری وحی ہے، اور یہ بہت معزز ہے، یہ سب سے معزز کتاب ہے کیونکہ لاسٹ ہے۔ تو اس کتاب کا انکار کر کے کیا یہ مجھ سے بچیں گے؟ ہرگز نہیں بچیں گے، میں انہیں تباہ کر دوں۔ اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہودی کون ہے، یہودیوں کا مذہب کیا ہے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، مذہب تو اصل میں تو ان کا دین اسلام ہی تھا، موسیٰ تو اسلام ہی لائے تھے، انہوں نے اسلام کو بدل کر یہودیت بنائی، جیسے ہم نے آج اسلام کو بدل کر بریلویت، اہل حدیثیت، وہابیت، پتہ نہیں کون کون سے بنا لیے ہیں فرقے، اور آپ دیکھیں اسلام کے دین کے اندر دین بنائے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے نا، اسی طرح اسلام کو بدل کر انہوں نے یہودیت بنائی۔ یہودی دراصل ان کا نسلی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ویسے بیٹے مدین بھی تھے لیکن مشہور دو بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مشہور دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب کہلائی، اور جو اسحاق علیہ السلام ہیں ان کے پیارے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام، وہ نبی تھے۔
याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल का लफ्जी मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो ये जो है सुरियानी जुबान का लफ्ज है, या शायद इब्रानी जुबान का। तो बहरहाल इसराइल, इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना, इनकी औलाद बनी इसराइल के हैं। और दूसरी बात ये थी कि हजरत याकूब के सबसे बड़े बेटे का नाम यहूदा है। तो जो यहूदा थे, अल्लाह ने इनकी औलाद को बहुत बरकत दी, इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी। 12 कबीले थे, वैसे 12 बेटे थे। हजरत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से 4 के नाम तो कन्फर्म है। एक यहूदा जो सबसे बड़े हैं, फिर लादी, तो बनु लादी का नाम भी इसलिए मशहूर है, उनको तौरात की हिफाजत का जिम्मा बाद अज़ां दिया गया था हजरत मूसा के वक्त में। और हजरत यूसुफ और बिन्यामीन, बाकियों के नाम आते हैं तौरात में, सही है या नहीं पता नहीं। अच्छा, अब ये जो भाई थे, हर भाई से एक खानदान चले, लेकिन वक्त के साथ ये खानदान कम हो गए तादाद में। लेकिन यहूदा की औलाद को अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत दी, बहुत ज्यादा बरकत, यानी इतनी बरकत दी कि हर तीसरा जो बनी इसराइली था वो यहूदी था। यानी कि हजरत याकूब के बेटों में आगे जब 3-4 नस्लें गुजर गई, तो हर तीसरा बंदा उनके बड़े बेटे यहूदा की औलाद से निकल गया, इतनी तादाद बन गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बनी इसराइली की बजाय खुद को यहूदी कहने लगे। हाँ, तो यहूदी जब तब कहते थे पहले, तो उसका मतलब ये होता था कि हम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद। फिर चूंकि उस खानदान की तादाद नंबर्स में बहुत बढ़ गई, तो ये अपने आप को यहूदी ही कहने लगे। फिर इन्होंने इसको अपना मजहबी नाम बना लिया, जो इन्होंने बनाया। ये इसी तरह है जैसे अहमद रजा खान साहब ने एक स्कूल ऑफ थॉट शुरू किया, एक फिरका शुरू किया। वो बरेली में पैदा हुए, शहर है बरेली, भारत में है। तो वहां से ये लोग अपने आप को बरेलवी कहने लगे। इसी तरह देवबंद शहर है, वहां मदरसा बना, तो वहां के लोग अपने आप को देवबंदी कहने लगे। इस तरह से ये भी मामला हो गया कि इन लोगों ने, इनका ये खानदानी नाम है। यहूदी का लफ्जी मतलब ये होगा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा के बच्चे, या फिर जैसे बाद में ये कॉमन हो गया, तो मतलब कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल। लेकिन इन्होंने इसे मजहबी नाम बना लिया और अपने दीन का नाम भी यहूदियत कर दिया, और ये कहने लगे ये हमारा मजहबी टाइटल है। हम नस्लन भी यहूदी हैं, हम मजहबन भी यहूदी हैं। और इन्होंने फिर ये कहानी गढ़ी है, और आज भी ऐसे है कि ये कहते हैं कि यहूदी जो है ना, कोई दीन कबूल करके नहीं बन सकता। हजरत मूसा पर ईमान लाकर तौरात को एक्सेप्ट करके कोई यहूदी नहीं बन सकता। यहूदी पैदा होता है, यानी वो हमारी नस्ल से होना चाहिए। इसीलिए यहूदी अपने दीन की तबलीग नहीं करते, ईसाई करते हैं, हम करते। हिंदू भी दरअसल मजहबन हिंदू नहीं होता, हिंदू भी नस्ल का नाम है, लेकिन उन्होंने अपने मजहब के लिए खास कर लिया। हिंदुओं का मजहब भी वैदिक धर्म है, दरअसल वैद मत है, मगर उन्होंने इसको हिंदू मत कहना शुरू कर दिया। तो यहूदी जो हैं, बहरहाल ये असल में कोई मजहब है ही नहीं। यहूदियत तो नस्ल है, मगर इन्होंने इसको मजहब बना लिया। अब इनका मजहब क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, ये हजरत मूसा को अपना नबी मानते हैं, तौरात को किताब मानते हैं, मगर तौरात इन्होंने बदल दी, और जो बदले हुए अहकाम हैं उन्हीं को लेकर चलते हैं। और ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के अगेंस्ट चलकर अपनी जो बदला हुआ दीन है, बदली हुई शरीयत है, उसी को नाफिज करना चाहते। और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया महज इस वजह से कि इन्हें अल्लाह के कवानीन गवारा नहीं। बहाना ये बनाया कि तुम अरबों से हो, यहूद से नहीं। तो बहुत सारे यहूदी नबियों का इन्होंने इनकार किया, जालिमों ने। तो ये है यहूदियों की तारीख मुख्तसर। इस वक्त तारीख के विलन जो है वो यहूदी है, और हमारे असल दुश्मन भी यहूदी है। हमारा मुकाबला बुनियादी तौर पर तो शैतान से है, दुनिया में हमारा मुकाबला इंसानों में यहूद से।
تو فی الحال مسائل ہیں ہمارے لیے، لیکن انشاءاللہ چیزیں بدل جائیں گی، وقت اپنا وقت آنے پر چیزیں بدل جائیں گی، بس ہمیں کام کرنا انشاءاللہ۔ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ چلیے پھر آج ماشاء اللہ چونکہ ہماری صورت مختصر تھی تو ہو گئی، اس کو ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا، اللہ ہمیں برکت عطا کرے انشاءاللہ۔ تو پھر کل ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔